اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السجدہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکیۃ وہی 30 آیۃ و 3 رکوعات۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس صورت کا نام سورۃ السجدہ ہے، یعنی اسی نام کی ایک اور صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، یعنی اسی صورت کا امتیاز سورہ لقمان کے اتصال کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی وہ سورہ مبارکہ جو سورہ لقمان سے متصل ہے۔ اور اس صورت کا دوسرا نام سورۃ المضاجعہ بھی ہے، کیونکہ اس میں بستروں کا ذکر بھی آتا ہے۔ اہل ایمان اپنے بستروں کو چھوڑ کر رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ اب اس سے صورت کا نام یہ ہے کہ مطلب ہے اس کی ایک وجہ تسبیح بھی اسی نام سے مل رہی ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت تو بہت سی صورتوں میں آتا ہے، پھر اس صورت کی کیا خصوصیت ہے، یعنی کہ اس کا نام ہی سجدہ کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ اس کا جواب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سجدے کا ذکر خاص انداز میں کیا گیا کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اسی لیے صورت کا نام ہی سورہ سجدہ رکھ دیا گیا۔ اب اس صورت کی 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں اور سورہ 330 الفاظ اور 1518 حروف پر مشتمل ہے، یعنی اسی صورت کا زمانہ سورہ لقمان کے قریب قریب ہے، یعنی کہ یہ بھی مکی دور کے درمیان یہ آخری دور کی صورت ہے۔ بہرحال گزشتہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس صورت مبارک میں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنے والا آدمی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ دونوں صورتیں آپس میں مربوط ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے کہ جسے ایک شخص نے پڑھا تھا تو اس صورت نے اس آدمی کے حق میں سفارش کی اور اس شخص کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ یہ وہی سورۃ السجدہ ہے۔ قرآن پاک میں 30 آیات والی 3 صورتیں ہیں، یعنی سورۃ السجدہ، سورۃ الملک، سورۃ الفجر اور عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے ان تینوں صورتوں کی تلاوت مفید ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں عام طور پہ سورہ سجدہ اور سورۃ دہر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ گویا جمعہ کے دن ان صورتوں کی تلاوت مستحب ہے، یعنی زیادہ باعث ثواب ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات الف لام میم سے ہوئی۔ ان حروف کے معانی گزشتہ صورت کی ابتدا میں نے اجمالی طور پہ بیان کر دیے تھے۔ شروع میں بھی ہے کہ اللہ اعلم بمرادی بذالک، ارشاد ہوتا ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کے اتارے جانے میں کوئی شک نہیں ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اس میں قرآن حکیم کی وحی الہی حق و صداقت کے پیکر ہونے کا اشارہ ہے۔ یہ ایسی واضح کتاب ہے کہ جس کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل کفار مشرکین کے ان اعتراض کا جواب ہے نا کہ جس میں وہ کہتے تھے ام یقولون افتراہ، کہ اس کتاب کو پیغمبر نے از خود گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ بڑی ہی بیہودہ بات ہے کہ اللہ نے تصدیق کی، یہ من گھڑت کتاب نہیں ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے، یعنی بالکل سچی کتاب ہے۔ اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ یہاں پر اشکال ہوتا ہے نا کہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، آیت نمبر 24 کے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، مگر یہاں فرمایا کہ اس کتاب سے اس قوم کو ڈرانا مقصود ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔
مفسرین کرام نے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس قوم سے مراد بنی اسماعیل ہے، جن کے ہاں زمانہ قریب میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد 1500 برس تک عرب کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اس لحاظ سے یہ لوگ واقعی محروم تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو بہت سے انبیاء شام و فلسطین میں آتے ہیں، تو بہرحال حتیٰ کہ یمن میں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے، مگر عرب کا علاقہ انبیاء کی آمد سے طویل عرصہ تک محروم رہا، اور یہ لوگ وحی کے علم سے یعنی کہ نہ سمجھتے، نہیں پتہ تھا، اس لیے کہ ان کا لقب امی مشہور ہو چکا تھا۔ بہرحال بعض مفسرین نے اس سورت کا نام سورۃ الأمیین بھی بتایا۔ بہرحال مطلب یہی ہے بنی اسماعیل میں طویل عرصہ تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرما کے ان لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے وقفے سے پیدا کیا۔ تخلیق ارض و سما کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا، تو فرمایا ان چیزوں کی تخلیق کے بعد ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا۔ اللہ کریم کا عرش پہ مستوی ہونا متشابہات میں سے ہے، اس کا عرش پر قائم ہونا اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس استوا کو عام انسان کی کرسی، صوفے یا چرپائی وغیرہ پر بیٹھنے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مادی اشیاء اور زمان و مکان کی قید سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے وراء الوراء ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تجلی سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس سب سے پہلے عرش پر پڑتا ہے، اب جس سے سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے۔ عرش کے نیچے یعنی کہ حتیرۃ القدس کی جماعتیں بھی رہتی ہیں جہاں پر قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر ساری کائنات میں نافذ ہوتے ہیں، پھر ان فیصلوں کے نتائج پلٹ کر وہیں آ جاتے ہیں۔ اس چیز کی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں نے ایک دفعہ یوٹیوب میں مناظرہ دیکھا تھا، اس میں ایک مولوی تھا دیوبند کا، ایک تھا یعنی کہ اس کا بریلوی، یہ دونوں حضرات آپس میں بڑی بحث مباحثہ کر رہے تھے اسی آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا تھا۔ اس سے میں دوبارہ اس کو یعنی تفصیل سے بتا رہی ہوں، ایک تو ابھی آپ کو سمجھائی۔ استوى علی العرش کا مطلب پھر سمجھیے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، بیٹھا عرش پر۔ یاد رکھیے ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے قائم ہوا، کیسے بیٹھا۔ امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں پڑھا رہے تھے، جب یہ آیت کریمہ آئی تو شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح قائم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مثلا میں مصلی پر بیٹھا ہوں یا فلاں مصلی پر بیٹھا ہے، اس طرح سوال کر رہے تھے نا، تم اس وقت قالینوں پر بیٹھے ہو، امام مالک نے جواب دیا، اور کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پلنگ پر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی چٹائی پر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان بھی واجب و کیفیتہ مجہولۃ والسؤال عنہ بدعۃ، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یعنی اس کے متعلق خواہ مخواہ کی بحث کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بے شک، بس یہ ایمان رکھیں کہ وہ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ عرش پر قائم ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور 28ویں بارے میں آتا ہے نا، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانہوں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، نہیں ہوتا کوئی مشورہ 3 آدمیوں کا مگر اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے، نہ 5 آدمیوں کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ اور علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے جو رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ساتھ ہونا، اس طرح وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور اتنا قریب ہے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کی آیت ہے، ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے شاہ رگ سے، اور جس کو رگے جان بھی کہتے ہیں، جو دل سے دماغ تک جاتی ہے، اگر وہ کٹ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود تم رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس کو دیکھنا ہو تو اس کی قدرتوں کو دیکھو۔
زمین کو، آسمان کو دیکھو، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، انسانوں کے الگ الگ ماڈل و شکلوں کو دیکھو۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولیش، نہیں ہے تمہارے لیے اس سے نیچے نیچے کوئی حمایتی ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر خدا کی مخلوق میں کوئی بلند ذات نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مشرکوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے کام کروا دیں گے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ رب ہی آسمان و زمینوں کا خالق ہے اور اس کے بغیر تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اس صفت کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں آیا تھا نا، ان سے پوچھیں کہ من یدبر الامر، کون ہے جو کام کی تدبیر کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، یقیناً کہیں گے یہ لوگ اللہ ہی ہے۔ تدبر کا معنی ہے انتظام کرنا، کسی کو دینا، کسی سے لینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو تندرست کرنا، کسی کا رزق بڑھانا، کسی کا رزق گھٹانا، کسی کو بادشاہ بنانا، کسی کو گدھا بنانا، یہ سب کچھ صرف رب ہی کرتا ہے، لیکن لوگوں نے مخلوق کو مدبر بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم یعرج الیہ، پھر وہ کام لوٹے گا اس کی طرف، فی یوم، اس دن، کان مقدارہ الف سنہ، جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، اس گنتی کے اعتبار سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ قیامت والے دن کا مدبر بھی وہی ہے۔ آج تو کہتے ہیں میری بادشاہی، میری حکومت، میری وزارت، یہ تیری میری کے ہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، ہاں صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتلاؤ کس کے لیے بادشاہی آج کے دن؟ بس یہی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہے، قہار ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اس مقام پہ مقدارہ الف سنہ کہا ہے، اور سورہ معارج میں فرمایا کان مقدارہ 50 الف سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ تو یہ مجرموں کے اعتبار سے ہوگا نا، کہ چھوٹے مجرموں کو 1000 سال معلوم ہوگا اور بڑے مجرموں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جو محض کافر ہے اس کے لیے 1000 سال کا دن ہوگا، جو کافر گر ہے، دوسرے کو کافر بناتا ہے نا، اس کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ صحت مند آدمی رات کو سویا، اس کو گھنٹوں کی رات منٹوں کی طرح لگتی ہے، ابھی سویا ابھی جاگا، اور جس کے جوڑ جوڑ میں درد ہے اس کو رات لمبی نظر آئے گی، اور یہ کہے گا کہ میں نے رات کیا گزاری، سال گزارا، رات اتنی ہی ہے، لیکن ایک کے حق میں منٹوں کے برابر، دوسرے کے حق میں سال کے برابر۔ تو یہ مجرموں کے اعتبار سے اور حساب ہوگا، اور مومنوں کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مومنوں کے لیے وہ وقت اتنا ہوگا کہ کا وقت صلاۃ المکتوبتی، جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا، حق فرمایا، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اور کچھ چیز جو سمجھ آئی نہ ہو، سمجھ آ گئی؟